اللہ کو زبردستی ٹھوسی گئی ہدایت نہیں چاہیے، ناجائز خواہشات، ناجائز تقاضے، ناجائز لذت۔ فرمایا جب ان سے کہا جاتا ہے اس کے پیچھے چلو جو اللہ نے نازل کیا ہے، کہتے ہیں ہم تو اس کے پیچھے چلیں گے جو ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے، ہمارے بزرگان کرتے تھے۔ کیا بات فرمائی؟ وَلَوْ شَاءَ، اور اگر وہ چاہتا، لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، تو یقیناً وہ تم سب کی ہدایت کر دیتا، سب کے سب کی۔ کیا مطلب؟ اللہ کو زبردستی ٹھوسی گئی ہدایت نہیں چاہیے، اس کو اختیاری ہدایت، جو انسان اپنے اختیار سے چوز کرے۔ اس کے سامنے چیزیں پڑی ہوئی ہیں، چیزیں رکھ دی گئی ہیں، اللہ نے بھی اپنی چیز رکھ دی ہے اور دوسروں نے بھی اپنے راستے رکھ دیے سامنے۔ اللہ چاہتا ہے کہ جو اس نے عقل دی ہے اسے استعمال کر کے خود اختیار کرے اللہ والا راستہ، ورنہ فرمایا جا رہا ہے اگر وہ چاہتا تو تم سب کے سب کو ہدایت کر دیتا۔ کس کی مجال ہے کہ وہ سب سے کہے ادھر لائن میں لگ جاؤ، کوئی نہ لگ سکے۔ بالکل اسی طرح کہ جب وہ چاہتا ہے کسی کو تبھی وہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے، جس جگہ وہ چاہتا ہے پیدا ہوتا ہے، جب وہ چاہتا ہے مار دیتا ہے۔ تو جب اگر وہ چاہتا تو ہدایت بھی سب کو کر دیتا، لیکن اس کو یہ چاہیے نہیں۔ اس نے عقل دی، وہ دیکھنا چاہتا ہے اس عقل کو صحیح استعمال کرو، ناجائز خواہشات، ناجائز تقاضے، ناجائز لذات ان کو سائڈ پہ رکھ کر، اگر ان کو سائڈ پہ نہیں رکھو گے تو پھر تمہیں اللہ والا راستہ پسند نہیں آئے گا، باقی راستے بہت تمہیں پیارے لگیں گے، ادھر بہت مزے تمہیں نظر آ رہے ہوں گے۔ لیکن اگر خواہشات کو سائڈ پہ کر دو گے، ناجائز خواہشات، ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے راستے پر کوئی خواہش ہی نہیں پوری ہوتی، نہ، ہاں وہ ہیں جو حلال، جنہیں اللہ حلال کہتا ہے۔ اگر یہ کرو گے تو عقل تمہیں کہے گی یہ والا راستہ بیسٹ ہے، یہ سب سے احتیاط والا راستہ ہے، یہ سب سے سیف راستہ ہے۔ عقل تمہیں ادھر یہ اللہ چاہتا ہے کہ تم کرو اپنے اختیار سے، ورنہ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کے سب کو ہدایت کر دیتا، کسی کی مجال ہی نہیں تھی۔ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا سورہ یونس جو گزر چکی ہے، اس کی آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کسی نفس کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر ایمان کی وادی میں داخل ہو۔ اب اگر صرف اس کو دیکھیں تو لگتا ہے کہ انسان گویا اختیار نہیں رکھتا ایمان لانے اور نہ لانے میں، یہی کہہ رہے ہیں نا، کسی نفس کے اختیار میں نہیں ہے کہ اللہ کے اذن کے بغیر ایمان لائے، وادی ایمان میں داخل ہو۔ لیکن آیت کا دوسرا حصہ پہلے کو کلیئر کر دیتا اور کہتا ہے اختیار ہے، اللہ کیا کہنا چاہتا ہے وہ سمجھو۔ دوسرے حصے میں سورہ یونس کی آیت نمبر 100 کے دوسرے حصے میں کیا فرمایا؟ بتا دیا کس کو اذن ملے گا، کس کو اذن نہیں ملے گا۔ فرمایا وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور وہ جو عقل استعمال نہیں کرتے اللہ ان کے حصے میں رجس قرار دے دیتا ہے۔ یعنی عقل استعمال کرو صحیح، نہ کہ خواہشات کے پریشر کے نیچے دبی ہوئی عقل، نہ، خالص عقل وہ استعمال کرو، وادی ایمان میں تمہیں آنے کی توفیق مل جائے گی اپنے اختیار سے۔ لیکن جو عقل استعمال نہیں کریں گے یا عقل کو آلودہ کر دیں گے اپنی خواہشات کے پیچھے، تو اللہ نے ان کے لیے کیا رکھا ہے؟ ایمان نہیں رکھا، رجس رکھا ہے، راستہ بتایا۔
اس راستے سے ایمان کی وادی میں حقیقت میں آنے کی اجازت ملے عقل کے استعمال سے. اور اگر نہیں کرو گے، اندھا دھند دیکھ کر ابا یوں کرتے تھے، ہمارے فلاں محلے میں یوں ہوتا تھا، ہمارے فلان یوں کرتے تھے، ہم نے سنا ہی شروع سے یہ ہے، یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون، جو عقل استعمال نہیں کرتے ان کے حصے میں اللہ رجس قرار دے دیتے. فرمایا جب ان سے کہا جاتا ہے اس کے پیچھے چلو جو اللہ نے نازل کیا ہے، کہتے ہیں ہم تو اس کے پیچھے چلیں گے جو ہمارے آباء اجداد کرتے تھے، ہمارے بزرگان کرتے تھے. واضح ہے یا نہیں؟ بالکل واضح ہے. لیکن ایسے معاشرے کے حالات ہیں جیسے یہ واضح نہیں ہے، اس لیے کہ ادھر سے لوگ دین لینے کے لیے راغب نہیں ہے قرآن کی طرف. اور کیونکہ ہم قرآن کا بہت شور مچاتے ہیں، ٹھیک ہے، حالانکہ آپ دیکھیں بے انصافی لوگ کیسے کرتے ہیں. حالانکہ تقریباً ہر درس میں، تقریباً ہر مجلس میں بنیاد کس پہ ہوتی ہے؟ حدیث ثقلین پہ، قرآن اور اہل بیت پہ، ٹھیک ہے. لیکن قرآن سے ایسی کوئی بدعت موجود ہے کہ ایک بندہ کہہ رہا ہے قرآن اور اہل بیت دونوں سے تمسک کرو، کہتے ہیں یہ ہے حسبنا کتاب اللہ والا. قرآن سے پرابلم ہو گئی. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ توجہ فرمائیں.